پنجاب کی زرخیز مٹی، جہاں سے نہ جانے کتنے اولیاء کرام نے روحانیت کی خوشبو پھیلائی، اسی سرزمین شیخ فاضل، ضلع بورے والا میں 2 نومبر کو ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جس کا نام سنتے ہی دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ ان کا نام ہے حضرت خواجہ صوفی اللہ داد سہو۔ ان کا بچپن عام نہیں تھا۔ جہاں دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف رہتے، وہاں اللہ داد تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ اہل علاقہ کہتے تھے کہ بچپن میں ہی ان کے چہرے پر نور کی ایک جھلک نمایاں ہوتی تھی، اور وہ جو بات بھی کرتے دل پر اثر کرتی۔ ان کے والدین نہایت نیک، متقی اور دیندار لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت محبت رسول، خدمت خلق اور تقوی کے اصولوں پر کی تھی۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں جب کبھی مسجد سے اذان کی آواز آتی تو اللہ داس سہو کھیل چھوڑ کر فوراً وضو کر کے مسجد کی طرف دوڑ پڑتے۔ اسی شوق عبادت نے ہی انہیں کم عمری میں ہی اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کر دیا۔ زمانہ گزرتا گیا، مگر اللہ داس سہو کے دل کا سکون صرف ذکر الہی میں تھا۔ نوجوانی میں انہوں نے صوفیہ کے کلام اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے اندر ایک ایسی روشنی پیدا ہوئی جو بظاہر سے زیادہ باطن میں چمکتی تھی۔ وہ اکثر درخت کے نیچے بیٹھ کر دیر تک مراقبے میں رہتے، گھنٹوں ذکر کرتے اور آنسو بہاتے۔ انہیں دنیاوی شہرت یا مال و دولت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جو بھی ان سے ملتا ان کے چہرے کی روشنی اور نرم لہجے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ لوگ آہستہ آہستہ انہیں اللہ والے بندے کے لقب سے پکارنے لگے۔ ان کے گھر کے باہر دن رات لوگ جمع رہتے، کوئی بیماری سے شفا چاہتا، کوئی دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا، اور کوئی صرف ایک نگاہ کے کرم کے لیے۔ اللہ داد سہو نے اپنی زندگی کے ایک موڑ پر ایک معروف شیخ طریقت کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کے بعد ان کی زندگی کا مقصد بالکل ہی واضح ہو گیا، اللہ کی رضا، بندوں کی خدمت۔ انہوں نے صوفی سلسلے کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی خانگاہ قائم کی، جہاں نہ ذات دیکھی جاتی تھی، نہ رنگ، نہ درجہ، جو آتا در محبت کھلا پاتا۔ ان کے شاگرد اکثر کہا کرتے تھے، حضرت کی محفل میں بیٹھتے ہی دل سے دنیا کا غبار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کے فیض کی روشنی علاقے کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ حضرت خواجہ اللہ داد کی سب سے بڑی پہچان ان کی عاجزی اور خدمت خلق تھی۔ ایک بار کسی نے ان سے پوچھا، حضرت آپ لوگوں کی خدمت میں اتنا وقت کیسے نکالتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے، جب بندہ اللہ کے لیے کسی کے کام آتا ہے تو اللہ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ان کی خانگاہ میں روز سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے، جو فقیر آتا عزت سے بٹھایا جاتا، جو سوال کرتا جواب صرف خیر اور محبت سے ملتا۔ ان کے ہاتھوں سے نکلا ہوا لقمہ کئی بار بیماروں کے لیے شفا کا ذریعہ بنتا۔ اہل علاقہ کہتے کہ حضرت کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر مایوس انسان کا دل امید سے بھر جاتا ہے۔ آپ کا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک دن علاقے میں شدید بارشوں کے بعد قریبی گاؤں میں کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ لوگ پریشان حال مدد کے لیے بھاگ دوڑ رہے تھے، لیکن حضرت اللہ داد سہو نے اپنے مریدوں سے کہا، یہ وقت امتحان کا نہیں، خدمت کا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرے گا وہ خود اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ انہوں نے خانقاہ کے دروازے کھول دی، غریب، مسافر، عورتیں، بچے، سب کے لیے کھانے اور دعاؤں کا انتظام کیا۔ اس دن ان کی خانقاہ رحمت کا سایہ بن گئی۔ حضرت کی گفتگو سادہ مگر اثر انگیز تھی۔ وہ کہتے تھے، دل کو صاف رکھو، کیونکہ دل ہی وہ آئینہ ہے جس میں اللہ کی محبت جھلکتی ہے۔ ان کی تعلیمات نے نہ صرف عام لوگوں کی زندگی بدلی بلکہ کئی گناہ گاروں کے دلوں کو بھی بدل دیا۔ ایک مرید بیان کرتا ہے، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، حضرت کی ایک نصیحت نے میری دنیا بدل دی۔ فرمایا، اگر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے وہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھائے گا، اور میں آج انہی کے فیض سے بدل چکا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، مگر حضرت اللہ داد سہو کی روحانیت بڑھتی گئی۔ دن رات عبادت، ذکر اور خدمت خلق میں گزارتے۔ جو بھی ان کی خانقاہ میں آتا ایک بدلاؤ اپنے اندر محسوس ضرور کرتا۔ وہ اپنی مجلس میں ہمیشہ یہی کہتے، اللہ کی رضا دوسروں کی بھلائی میں ہے۔ جو کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرے وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ ان کی سادہ زندگی، عاجزی اور خدمت نے
انہیں لوگوں کے دلوں میں زندہ کر دیا۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر حضرت خواجہ صوفی اللہ داد سو کی پوری روحانی عمارت کھڑی ہوئی۔ ان کی اخلاق، کرم اور محبت کے قصے اب پھیلنے لگے تھے، اور یہی وہ دور تھا جب ان کے فیض نے پورے علاقے کو روشن کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، مگر حضرت خواجہ صوفی اللہ داد سو کی خانگاہ سے نکلنے والی روشنی مدم نہیں ہوئی، بلکہ دن بہ دن بڑھتی چلی گئی۔ اب شیخ فاضل برے والا ہی نہیں، بلکہ دور دراز علاقوں سے لوگ سفر کر کے آتے تھے۔ کوئی بیمار تھا، کوئی بے چین، کوئی کسی حاجت کے لیے، لیکن جو بھی آتا خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ ان کی محفلوں میں عجیب سکون ہوتا۔ کلینوں پر بیٹھے لوگ سامنے حضرت کا پر نور چہرہ اور الفاظ ایسے جو سیدھے دل کے اندر اتر جاتے۔ ان کے الفاظ صرف گفتگو نہیں ہوتے تھے، فیض بھی ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک روتی ہوئی عورت آئی، خانگاہ کے دروازے پر پہنچی۔ اس کا بیٹا 3 دن سے لاپتہ تھا۔ ماں کی حالت غیر تھی۔ لوگوں نے کہا، اماں حضرت کے پاس جاؤ، وہ دعا کریں گی۔ وہ آپ دیدہ ہو کر حضرت کے سامنے آئی اور فریاد کی، حضرت میرا بچہ گم ہو گیا، میری دنیا اجڑ گئی۔ حضرت نے خاموشی سے آنکھیں بند کی، ہاتھ اٹھایا اور کہا، جا تیرا بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے۔ ماں دوڑتی ہوئی باہر نکلی تو دیکھا واقعی اس کا بیٹا دروازے پر کھڑا تھا، مٹی سے لت پت، مگر سلامت۔ وہ عورت سجدے میں گر گئی۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس دن یہ واقعہ پورے علاقے میں پھیل گیا، مگر حضرت نے ہمیشہ فرمایا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں کچھ نہیں۔ یہی ان کی عاجزی تھی جو ان کی شان بنی۔ حضرت اللہ داد سو کی سب سے بڑی کرامت ان کا اخلاق تھا۔ وہ کبھی کسی کی خطا پر ناراض نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرید نے ایک بار غلطی سے خانگاہ کا اہم کاغذ ضائع کر دیا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ اب ڈانٹ پڑے گی، مگر حضرت نے مسکرا کر کہا، بیٹا جو کاغذ کھو گیا وہ دوبارہ لکھا جا سکتا ہے، مگر اگر دل ٹوٹ گیا تو وہ نہیں جٹتا۔ یہ جملہ سن کر وہاں بیٹھے ہر شخص کے دل پر اثر ہوا۔ یہی تعلیم انہوں نے ہمیشہ دی، محبت درگزر اور نرمی۔ حضرت کے مرید ہزاروں میں تھے، مگر ان کی تربیت کا انداز نرالا تھا۔ وہ فرماتے تھے، ذکر صرف زبان سے نہیں، دل سے کرو۔ اگر دل غافل ہو تو زبان کا ذکر صرف آواز ہے۔ ان کے شاگرد دن رات محنت میں رہتے، کوئی صفائی کرتا، کوئی مہمانوں کو پانی دیتا، کوئی اذکار میں مشغول ہوتا۔ حضرت خود بھی ہر کام میں حصہ لیتے۔ اکثر لوگوں نے انہیں خود اپنے ہاتھوں سے خانگاہ کا صحن جھاڑتے دیکھا۔ وہ کہا کرتے تھے، جو اللہ کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے وہ اپنے دل کے آئینے کو صاف کرتا ہے۔ ایک بار ایک نوجوان درویش ان سے ملنے آیا۔ اس کے چہرے پر گناہوں کی تھکن تھی، آنکھوں میں پشیمانی۔ اس نے رو کر کہا، حضرت میں بہت گناہ گار ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ حضرت نے شفقت سے اس کا سر تھاما اور کہا، اللہ کے دروازے پر کوئی بھی گناہ گار نہیں آتا، جو آتا ہے وہ محبوب بن جاتا ہے۔ یہ الفاظ اس نوجوان کے دل میں لگے۔ بعد میں وہی شخص ان کے مخلص مریدوں میں شامل ہوا اور کہا کرتا تھا، حضرت کی ایک نظر نے میری زندگی بدل دی۔ حضرت کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی نگاہ فیض دل بدل دیتی ہے۔ ایک دن ایک تاجر ان کے پاس آیا جو سود کا کاروبار کرتا تھا۔ حضرت نے صرف ایک جملہ کہا، بیٹا جو رزق حرام سے آتا ہے وہ دل کی روشنی بجھا دیتا ہے۔ وہ شخص خاموشی سے چلا گیا، مگر چند دن بعد واپس آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، حضرت میں نے اپنا کاروبار بدل دیا، اب حلال کماتا اور دل کو سکون مل گیا۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا، جب دل کا رزق حلال ہو جائے تو چہرہ خود بخود منور ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ صوفی اللہ داد سو کا فیض صرف ظاہری نہیں، باطنی بھی تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ان کے الفاظ میں تاثیر تھی جو کئی بار خاموشی سے بھی سنائی دیتی۔ ان کی آنکھوں میں ایسا نور تھا کہ جو دیکھتا خود کو اللہ کی قربت میں محسوس کرتا۔ ایک بزرگ نے فرمایا تھا، حضرت اللہ داد سو کی خانگاہ میں داخل ہونا ایسا ہے جیسا کہ کسی بہار کے باغ میں جانا جہاں دلوں پر سبزہ اگتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ان کے مریدوں نے ان کا پیغام دور دور تک پہنچا دی۔
محبت، رواداری، عاجزی اور خدمت، یہی چار ستون ان کے سلسلے کی بنیاد بنے۔ حضرت فرماتے تھے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں یاد رکھے تو تم بندوں کو یاد رکھو، ان کے دکھ بانٹو، ان کے آنسو پوچھو۔ یہی وہ وقت تھا جب حضرت کا فیض پنجاب کی سرحدوں سے نکل کر دوسرے علاقوں تک پھیلنے لگا۔ لوگ نہ صرف ان کے پاس آتے بلکہ ان کے اقوال، انداز اور محبت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیتے۔ ان کا نام سہو اب صرف ایک شخص نہیں، ایک پیغام کا نشان بن چکا تھا، اللہ کی محبت، بندوں کی خدمت۔ ایک دفعہ فجر کے وقت مریدوں نے دیکھا کہ حضرت پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہیں۔ وضو کے بعد تسبیح ہاتھ میں لے کر دیر تک مسکراتے رہے، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، آج بلانے والا بلا رہا ہے۔ یہ الفاظ سن کر سب کے دل دہل کے، سب سمجھ گئے کہ شاید آج وہ دن ہے جس دن زمین کے سینے پر چلنے والے یہ نوری انسان اپنے رب کے حضور جانے والا ہے۔ حضرت نے تھوڑا سا پانی منگوایا، وضو فرمایا، 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر آنکھیں بند کر کے آہستہ سے درود شریف پڑھنے لگے۔ کمرے میں عجیب نور چھا گیا۔ موجودہ لوگوں نے کہا کہ فضا میں ایسی خوشبو پھیل گئی جو پہلے کبھی محسوس نہیں کی گئی۔ پھر وہی لمحہ آ گیا، چہرے پر مسکراہٹ، لبوں پر درود اور سانس میں سکون۔ روح پرواز کر کے جیسے ہوا کا جھونکا کسی پھول کو اپنے ساتھ آسمان کی طرف لے گیا ہو۔ ان کے مرید رو رہے تھے مگر کسی کے دل میں بے قراری نہیں تھی۔ سب کے دل کہہ رہے تھے کہ یہ فراق نہیں، ملاقات ہے۔ ان کے شاگردوں نے فرمایا، حضرت نے ہمیں جینا سکھایا، مرنا بھی سکھا دیا۔ ان کا جنازہ ایسا نورانی منظر تھا کہ آنکھیں جھک جاتی تھی۔ لوگ دور دور سے آئے، ہر چہرہ اشکبا مگر دلوں میں ایمان کا یقین۔ حضرت کے وصال کے بعد بھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ موجود ہے۔ خانقاہ میں ان کی خوشبو، ان کے الفاظ اور ان کی موجودگی سب باقی تھی۔ کئی لوگوں نے گواہی دی کہ ان کے مزار کے قریب پہنچ کر دل کی دنیا بدل جاتے ہیں۔ حضرت کا مزار مبارک شیخ فاضل برے والا پنجاب میں واقع ہے۔ یہ جگہ آج بھی روحانی سکون کا گہوارہ ہے۔ ہر سال ان کے عرس پر ہزاروں عقیدت مند حاضر ہوتے ہیں۔ محفل ذکر، نعت خوانی، قرآن خوانی، ہر طرف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ اس کے دن جب درود کی صدائیں فضا میں گونجتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو اور حضرت کی دعا پھر سے چلنے لگی ہو۔ اکثر بزرگ کہتے تھے کہ عرس کی رات ایک نورانی لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور انسان محسوس کرتا ہے کہ حضرت صوفی اللہ داس سہو کی روح اپنے مریدوں پر نظر کر رہی ہے۔ ان کے بعد بھی ان کا سلسلہ چلتا رہا۔ مریدوں نے ان کی خانقاہ کو صرف یادگار نہیں، خدمت کا بنا دیا۔ مسکینوں کے لیے لنگر، یتیموں کی مدد، تعلیم کا انتظام، یہ سب حضرت کے مشن کا حصہ بن گیا۔ ان کے اقوال آج بھی دیواروں پر لکھے ہیں مگر اصل تحریر دلوں میں ہے۔ ان کا ایک مشہور فرمان تھا، اگر دل میں محبت ہو تو ہاتھ خود بخود خیر میں اٹھتے ہیں۔ اسی پیغام نے آج تک ہزاروں زندگیاں بدل دی۔ کئی ایسے لوگ جو کبھی بھٹک چکے تھے حضرت کے مزار پر آ کر دوبارہ اپنی پہچان پا گئے۔ وصال کے کچھ سال بعد ایک گاؤں میں قحط پڑ گیا، زمین خشک، دریا خاموش۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ چل کر حضرت کے مزار پر دعا مانگتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر سب نے قرآن خوانی کی اور درود پڑھا اور دل سے دعا کی۔ قسمت ہے کہ اگلے ہی دن بادل چھا گئے، بارش برسنے لگی۔ اہل گاؤں نے کہا، یہ اللہ داد پاپا کی دعا تھی، وہ چلے گئے مگر ان کی رحمت نہیں گئی۔ حضرت خواجہ اللہ داد سہو کی تعلیم وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوئی بلکہ نئی نسل کے لیے مشعل راہ بنی۔ وہ فرماتے تھے، اولیاء کے راہ پر چلنا مشکل نہیں اگر نیت صاف ہو۔ ان کی زندگی سادہ مگر پر اثر تھی۔ انہوں نے کبھی دولت یا شہرت نہیں چاہی، صرف دلوں کو بدلنے کا ہنر رکھا۔ ان کی تعلیم میں 3 الفاظ بار بار آتے ہیں، اخلاص، عبادت اور خدمت۔ یہی ان کے فلسفے کا خلاصہ تھا۔ آج بھی اگر کوئی مزار کے قریب بیٹھ کر دل سے دعا کرے تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی نرم ہاتھ دل پر رکھ کر کہہ رہا ہو، غم نہ کر، اللہ تیرے ساتھ ہے۔
یہی حضرت اللہ دا سو کا اصل فیض ہے۔ ان کی موجودگی وقت میں قید نہیں، ان کی محبت آج بھی سانس لیتی ہے، دعاؤں میں، دلوں میں اور روشنیوں میں۔ یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے اپنے کردار سے یہ بتا دیا کہ روحانیت الفاظ سے نہیں، خدمت سے ظاہر ہوتی ہے۔ ان کی زندگی ایک آئینہ ہے، جو بھی ان میں دیکھے خود کو بہتر پا لیتا ہے۔ حضرت خواجہ صوفی اللہ داد سو کے وصال کو برسوں گزر گئے، مگر ان کا فیض آج بھی زندہ ہے۔ شیخ فاضل کی فضا آج بھی ان کی خوشبو سے مہکتی ہے، اور مزار شریف کے آس پاس کا علاقہ روحانی سکون کا مرکز بن چکا۔ ہر آنے والا زائر جب مزار کے قریب پہنچتا ہے تو دل میں ایک نرمی، ایک ٹھہراؤ محسوس کرتا ہے۔ یہ وہی احساس ہے جو ان کے زمانے میں مریدوں کو حضرت کے سامنے بیٹھ کر ملتا ہے۔ ان کی باتیں، ان کا لہجہ اور ان کا انداز محبت سب آج بھی زندہ ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ اب وہ چہرہ نہیں، وہ نور دلوں میں روشن ہے۔ وہ سال کے بعد ان کے مریدوں نے وہی رستہ اپنایا جو حضرت نے دکھایا تھا۔ خانقاہ میں روز لنگر جاری رہتا ہے، مسافروں کے لیے جگہ بنی رہتی ہے، اور ضرورت مندوں کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ یہی وہ خانقاہ تھی جو آج بھی اہل محبت کے لیے پناہ گاہ دل کہلاتی ہے۔ حضرت کے ایک خلیفہ فرماتے تھے، حضرت نے ہمیں مسجد کے ممبر پر نہیں، انسان کے دل میں اللہ کا گھر بنانے کا سبق دیا۔ یہی تعلیم آگے چل کر نسلوں تک پہنچی۔ جس نے بھی ان کا پیغام سمجھا، اس نے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ حضرت کے مریدوں کے بعد ان کے خانوادے نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے تعلیم، خدمت اور محبت کے میدان میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مدرسے بنائے جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، غریب بچوں کی کفالت کا نظام بنایا، بیووں اور یتیموں کے لیے سہارا قائم کی۔ یہ سب اسی فیض کی برکت تھی جو ایک اللہ کے بندے نے خلوص نیت سے شروع کیا تھا۔ یہی وہ نورانی زنجیر ہے جو آج بھی نہیں ٹوٹی۔ ہر سال 2 نومبر کو جب حضرت کا عرس منایا جاتا ہے تو بورے والا سے لے کر پورے پنجاب کے لوگ چوک در چوک حاضر ہوتے ہیں۔ محفل نعت ہوتی ہے، ذکر اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں، درود شریف کی لہریں دلوں کو معطر کرتی ہیں۔ وہ لمحہ جب قافلے مزار کے قریب پہنچتے ہیں، دھول اڑتی ہے، دل دھڑکتے ہیں، اور صحن میں داخل ہوتے ہی دلوں میں ایک کیفیت چھاتی ہے، جیسے صدیوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، سب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے، بابا اللہ داد تسی ساڈے نال ہو۔ یہ وہ محبت ہے جو وقت نہیں مٹا سکا۔ حضرت کے وصال کے بعد بہت سے لوگوں نے کرامات کے واقعات بیان کیے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت آ کر کہہ رہے ہیں، اللہ پر یقین رکھ، تیرے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اگلے ہی دن اس کے حالات بدل گئے۔ کسی نے بتایا کہ ان کے مزار پر جا کر دل کا بوجھ اتر گیا۔ کسی نے کہا کہ بیماری میں شفا ملی۔ لیکن حضرت کے ماننے والے ہمیشہ کہتے تھے، یہ سب اللہ کی عطا ہے، بابا جی تو وسیلہ ہے۔ یہی وہ محبت تھی جو خود حضرت ساری زندگی کہتے رہے، میں کچھ نہیں، سب کچھ وہ ہے جس نے مجھے خدمت کا موقع دیا۔ حضرت خواجہ صوفی اللہ دا سو کی تعلیمات کا خلاصہ صرف ایک جملے میں سمیٹتا ہے، محبت کرو کیونکہ محبت ہی عبادت ہے۔ ان کے نزدیک صوفی وہ نہیں جو دنیا سے منہ موڑ لے، بلکہ وہ ہے جو دنیا میں رہ کر بھی دل کو پاک رکھے۔ وہ کہا کرتے تھے، ذکر صرف زبان سے نہیں، سلوک دل سے ہوتا ہے۔ اگر دل میں اللہ ہو تو ہر سانس عبادت بن جاتی ہے۔ یہ پیغام آج کے انسان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔ وقت نے دیکھا کہ حضرت اللہ داد سو کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ کسی کو ایمان کی روشنی ملی، کسی کو دعا کا اثر، اور کسی کو سکون دل۔ ان کا فیض صرف قبر تک محدود نہیں، بلکہ ان کے چاہنے والوں کے کردار میں آج بھی جھلکتا ہے۔ ان کے مزار کی مٹی میں ایک خاص تاثیر ہے، جو بھی وہاں سجدہ شکر میں جھکتا، اس کے دل سے تکبر، غم اور بے سکونی سب ختم ہو جاتی۔ حضرت صوفی اللہ داد سو کی زندگی کا سفر ختم نہیں ہوا، وہ تو بس ایک روپ سے دوسرے میں منتقل ہو گئے۔ آج بھی جب کوئی محتاج خانقاہ کے دروازے پر آتا ہے تو لگتا ہے جیسے وہی نرم آواز آپ بھی کہہ رہی ہو، بیٹا فکر نہ کر، اللہ سب بہتر کرے گا۔
یہی وہ محبت ہے جو صدیوں تک باقی رہتی ہے۔ یہی اولیاء کی نشانی ہے کہ وہ جسم سے چلے جاتے ہیں مگر روح ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ حضرت خواجہ صوفی اللہ داد سہو کا پیغام آج بھی زندہ ہے، اور ان کا فیض ہر اس دل میں جاری ہے جو محبت، عاجزی اور خدمت کو زندگی کا مقصد بناتا ہے۔ آج کے شور و گل والے دور میں جہاں دلوں میں بے سکونی اور روحوں میں بھٹکاؤ ہے، حضرت خواجہ صوفی اللہ داد سہو کا پیغام پہلے سے کئی زیادہ ضروری ہو چکا۔ وہ کہتے تھے، جس نے دل سے اللہ کو مان لیا اسے دنیا کے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہی وہ یقین ہے جو انسان کو مصیبتوں سے نکالتا ہے۔ حضرت سکھاتے تھے کہ سکون عبادت سے نہیں، نیت سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو کام چھوٹا یا بڑا نہیں رہتا۔ شیخ فاضل کی سرزمین آج بھی ان کے فیض سے روشن ہے۔ مزار شریف کے ارد گرد لوگ ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور دلوں کی گہریں کھولنے آتے ہیں۔ اکثر عقیدت مند کہتے ہیں کہ جب وہ مزار کے قریب بیٹھتے ہیں تو ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، چہرے پر سکون چھا جاتا ہے اور ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے، یہ محبت اب بھی زندہ ہے۔ یہی وہ فیض ہے جسے اولیاء کرام کا تسلسل کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد آنے والے بزرگ، ان کے خوانزادے اور مرید سب نے اسی محبت کو آگے پہنچانے کا عہد کر رکھا۔ ان کی عظمت ان کے کرامات میں نہیں بلکہ ان کی عاجزی میں تھے۔ انہوں نے کہا، میں نوری نہیں خاکی ہوں، مگر اگر اس خاک میں محبت ہو تو وہ نور بن جاتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ہر انسان کو سمجھنی چاہیے۔ عظمت دراصل جھکنے میں ہے، بڑائی سادگی میں، اور قرب اللہ کے بندوں سے محبت میں ہے۔ اگر آج کوئی نوجوان زندگی کے شور میں کھو گیا، اگر کسی کے دل میں اندھیرا ہے، اگر کسی کی آنکھوں میں خواب ہے مگر یقین نہیں، تو بابا اللہ داد سہو کا پیغام یہی ہے، اپنے اندر اللہ کو تلاش کرو، تمہیں سب مل جائے گا۔ یہ پیغام صرف ماضی کا نہیں، یہ آج کی دنیا کے لیے بھی ضروری ہے۔ جو اس کو سمجھ لے، اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ صوفی اللہ داد سہو کی زندگی ایک چراغ تھی جو خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتا رہا۔ ان کے مزار کی مٹی سے آج بھی محبت کی خوشبو آتی ہے، ان کی تعلیمات سے آج بھی روشنی پھیلتی ہے، ان کے الفاظ آج بھی دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ وہ چلے گئے مگر ان کا فیض زندہ ہے، ان کا نام، ان کی دعائیں، ان کی روشنی، یہ سب ہمیشہ قائم رہے گا۔ ان کا پیغام ایک جملے میں، محبت کرو، خدمت کرو، عاجزی اختیار کرو، یہی اللہ کی راہ ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔